پھر پڑھ کر عبارت بنا کے وزان کلام عرب واو عین و لامس چون جمع کنی فعل شود. ہاں دھیان کرو بچوں، کلمہ تین قسم ہے. کلمہ اسم فعل حرف، جن کو 6 اقسام کہا جاتا ہے. اسم کی 3 قسمیں ہیں: اسم ثلاثی، اسم رباعی، اسم خماسی. اسم ثلاثی وہ اسم ہوتا ہے جس میں 3 حرف ہوں. اسم رباعی وہ اسم ہوتا ہے جس میں 4 حرف ہوں. اسم خماسی وہ اسم ہوتا ہے جس میں 5 حرف ہوں. فعل کی 2 قسمیں ہیں: فعل ثلاثی، فعل رباعی. فعل ثلاثی وہ فعل ہوتا ہے جس میں 3 حرف ہوں. فعل رباعی وہ فعل ہوتا ہے جس میں 4 حرف ہوں. آئی گل سمجھ کے کوئی نہیں؟ اچھا جی، یہ بیٹا جی 3 اور 2 اگر آپس میں جمع کریں تو یہ 5 نہیں بنتے، 3 بنتے ہیں. کہ ثلاثی اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے. رباعی اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے. کہ کوئی نہیں، خماسی صرف اسم ہوتا ہے. خماسی صرف. تو اب اگر ان دونوں کو اکٹھا کر دیں، روٹی کھوائیے، تو 3 نام ہمارے سامنے آ گئے: ثلاثی، رباعی، خماسی. کیا سامنے آ گئے؟ کون؟ ثلاثی پھر اسم بھی ہوگا، فعل بھی ہوگا. رباعی اسم بھی ہوگا، فعل بھی ہوگا. خماسی صرف اسم ہوگا. تو یہ 3 نام ہمارے سامنے آ گئے. کون سے؟ صرف فرق یہ ہے کہ ثلاثی اسم بھی ہے اور رباعی اور خماسی صرف شابہ سے. یہ بات پکائیں، پھر آگے چلیں جی. کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی. فعل کی 2 قسمیں ہیں: ثلاثی تے رباعی. سمجھائی نا جی؟ بچے نو ابے نے گھوڑا پکڑایا. کی پکڑایا؟ تے گھوڑا کھڑا ہے تے رسی پکڑی ہے. تے ابے آکھیا پترا دھیان نال پھڑ. اس آکھیا ابو جی پھڑیا گھوڑے نو. اس آکھیا پتر دھیان نال پھڑ، اگوں اچانک ایک وٹا ہونا ہے تو گھوڑے نس جانا ہے جی. تو اس آکھیا نہیں جی کھڑا ہے جی. تے او دوسرا واری آکھن دا مطلب ہوندا ہے بھی چکنے ہوو. میں تینوں بار بار اخوا رہا، گل تینوں کل دی پک گئی ہے بھی استاد کی کڈنا چاہتا ہے، اے ہنیری چلنی ہے، پھر ہتھوں نکل جانے نے جی. سمجھ نہیں پئی. اس واسطے دھیان نال پڑھو ایک باری، تاں آگا ٹرنا ہے جی. کہ اسم کی 3 قسمیں کون سی؟ شاباشی. فعل کی ثلاثی اور. جب اکٹھے کریں تو 3 نام سامنے آ گئے: ثلاثی، رباعی، خماسی. ثلاثی اسم بھی ہے، فعل بھی ہے. رباعی اسم بھی ہے، فعل بھی ہے. خماسی صرف. اور ان سے تعریفیں ہم نے کل سمجھ لی ہیں کہ ثلاثی اگر ساتھ اسم فعل نہ جوڑیں، صرف ثلاثی کی تعریف کرنا چاہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 3 حرف ہوتے ہیں. رباعی وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 4 حرف ہوتے ہیں. خماسی وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں 5 حرف ہوتے ہیں. یعنی قطع نظر اسم اور فعل سے آپ یوں تعریف کرنا چاہیں تو ان کی کر سکتے ہیں کیا کہ ثلاثی وہ کلمہ ہوتا ہے اور 5 حرف ہوتے ہیں. گل سمجھیے، یہ بات ہے پچھلے سبق کی. اب بداں کیسے؟ دھیان فرماؤ. ہیلو، باقی زبانوں میں یہ نہیں ہے قانون جو ابھی شروع ہونے لگا ہے. باقی زبانوں میں جتنے جو لفظ، سبق شروع ہے پتر جی، جو لفظ منہ سے بولا جاتا ہے وہ جتنا ہوتا ہے وہ پورا ہی ہوتا ہے. اس میں اصلی، زیادہ، صحیح، غیر صحیح، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی چکر نہیں ہوتا کسی زبان میں بھی. لیکن عربی زبان بڑی فصیح بلیغ ہے. اس میں اسم اور فعل جو ہوتے ہیں ان میں کچھ حرف وہ ہوتے ہیں جن کو اصلی کہتے ہیں،
کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو غیر اصلی کہتے ہیں. تو اب اسم اور فعل کے اصلی حرف کون سے ہیں اور غیر اصلی حرف کون سے ہیں، اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے کوئی ایسا قانون چاہیے کہ اس قانون کے ذریعے ہم دیکھ سکیں کہ اس اسم کے اندر یہ حرف اصلی ہیں اور یہ اصلی نہیں ہے، اس فعل میں یہ حرف اصلی ہیں اور یہ اصلی نہیں ہے. یہ صرف عربی کا خاصہ ہے، کسی اور زبان میں یہ نہیں ہے جی، کہ بھی کلموں کو پرکھنے کے لیے بھی اس کے اندر حرف اصلی کون سے ہیں غیر اصلی کون سے ہیں، یہ کوئی قانون نہیں ہے. کلام عرب اتنی فصیح بلیغ زبان ہے کہ اس کے اندر یہ قانون ہے کہ جتنے بھی اسم ہیں اور فعل ہیں ان کے اندر حرف اصلی بھی ہوتے ہیں اور حرف غیر اصلی بھی. اصلی کون ہے تے غیر اصلی کون ہے، اگے جتنے سبق مکیا اس تو اگے گل آ رہی ہے، سمجھائیے. انہوں اجے نہیں پریشان کس لیے کی ہوتا، صرف اے گل سمجھنی ہے کہ عربی زبان میں یہ خوبی ہے کہ اسم اور فعل جو ہوتے ہیں، اسم اور جو ہوتے ہیں ان میں حرف اصلی بھی ہوتے ہیں اور غیر اصلی بھی ہوتے ہیں. یہ پہچاننا کہ حرف اصلی کون ہے غیر اصلی کون ہے، اس کو پہچاننے کے لیے کوئی قانون چاہیے، کوئی قانون چاہیے، کوئی شے چاہیے جس شے پر ہم اس اسم کو یا فعل کو رکھیں تو وہ شے بتائے کہ اس میں یہ حرف اصلی ہیں اور یہ غیر اصلی ہیں. کوئی ایسی شے ہونی چاہیے. سن دھیان کر، یہ جو بدان کے چھوڑ پیچھے چل کر واپس پچھلے سبق سے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو اسم کی 3 قسمیں، فعل کی 3 قسمیں، حرف کا ذکر نہیں کیا کہ کیا ہے. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ حرف جو ہے نا اس کی یہ قسمیں نہیں ہوتی. کون سی؟ یہ ایک بات پکا لیں کہ حرف کی یہ قسمیں کون سی؟ چونکہ حرف کی یہ قسمیں نہیں ہوتی ہیں اس لیے حرف کے لیے ایسی شے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس پر حرف کو پرکھا جائے. جی تو یہ قسمیں کس کی ہیں؟ اسم اور فعل کی. تو ہر اسم اور فعل میں عربی زبان میں کچھ حرف اصلی بھی ہوتے ہیں اور کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہر میں ہوتے ہیں، یعنی بعض میں ہوتے ہیں بعض میں نہیں. تو اس لیے کوئی ایسی شے چاہیے جس شے پر جاگتے ہو ادھر دیکھو، جس شے پر ہم اس اسم کو رکھیں یا اس فعل کو شے پر رکھیں تو وہ شے بتائے کہ اس کے اندر فلاں فلاں حرف اصلی ہے اور فلاں فلاں اصلی نہیں ہے. گل سمجھیے؟ لہذا اب کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جس سے یہ پتا چلے کہ اس اسم میں یہ اور یہ اصلی نہیں ہے. کیونکہ عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل میں حرف اصلی بھی ہوتے ہیں اور حرف غیر اصلی بھی ہوتے ہیں. جن کا نام آگے آ رہا ہے اس کو زید کہتے ہیں، وہ آگے آ رہا نام اس کا. جی تو اب ایسی شے چاہیے کہ جس شے کے اوپر کیا کرے، اس اسم کو یا رکھیں تو رکھنے سے پتا چلے کہ اس کے اندر یہ حرف اور یہ اصلی نہیں ہے. گل سمجھیا؟ ایشا بس. تو وہ جو شے ہے نا، وہ شے وہ اس کا عربوں نے نام رکھا ہے میزان. کیا نام رکھا ہے؟ اس شے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو. کیا ہوتا ہے؟ ترازو. اب وہ جو شے ہے نا جس پر ان کو رکھنا ہے وہ 3 ہیں. کیا ہیں؟ 3 میزان ہیں. 3 کتنے؟ 3 ترازو بنائے ہیں عربیوں نے کہ جن کے اوپر آپ اسموں اور فعلوں کو لا کر تولیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں اصلی حرف کون سا ہے اور غیر اصلی کون سا ہے. تو کتنے ترازو بنائے ہیں؟ 3 میزان بنائے ہیں. 3 میزان بنائے ہیں. کتنے؟ 3 میزان بنائے ہیں. پھر واپس ٹرتے ہیں. عربی میں جتنے اسم اور فعل ہیں ان میں حرف اصلی بھی ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں. بعض وہ ہیں جن میں صرف اصلی ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے، لیکن آپ سمجھے اصلی بھی ہوتے ہیں زائد بھی ہوتے ہیں.
تو یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ اس اسم کے اندر حرف اصلی کون سے ہیں اور زید کون سے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ایک شے چاہیے جس پر ہم اسم یا فعل کو رکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حرف اور یہ اصلی نہیں ہے۔ تو وہ جو شے ہے نا، اس کا عربیوں نے نام رکھا ہے میزان۔ کیا نام رکھا ہے؟ میزان۔ تو چونکہ جو پیچھے 3 نام بتائے ہیں، 3 نام کون سے؟ تو جن کو ہم نے پرکھنا ہے، جن کو ہم نے اوپر رکھنا ہے، وہ 3 ہیں۔ کون؟ اس لیے وہ جو میزان ہے وہ بھی 3 چاہیے، وہ بھی جن کو ہم نے اوپر رکھ کر تولنا ہے، پرکھنا ہے، وہ کتنے ہیں؟ کون سے؟ اے شاباش سے۔ اس لیے میزان بھی 3 چاہیے۔ تو عربیوں نے 3 میزان بنائے ہیں۔ عربیوں نے ایک میزان ہے جس پر آپ ثلاثی کو تولیں گے۔ کس کو؟ پامے ثلاثی فعل ہو یا اسم ہو۔ ایک میزان جس پر آپ ربائی کو تولیں گے، خواہ وہ ربائی۔ ایک میزان جس پر آپ خماسی کو تولیں گے، خواہ خماسی۔ خماسی فعل نہیں ہوتا، خماسی صرف اسم ہوتا ہے۔ تو چونکہ جن کا ہم نے جن کو تولنا ہے، جن کو پرکھنا ہے، وہ 3 ہیں۔ کون؟ ربائی، خماسی۔ تو لہذا ان کے لیے میزان بھی چل سمجھیے۔ پھر تم پچھو عرض کرنا بھی ایک ایسی شے چاہیے جس پر ہم ان کو رکھ کر پرکھ سکیں کہ حرف اصلی کون ہے۔ اور تو وہ جو شے ہے نا، اس کو نام رکھا عربیوں نے کیا؟ میزان۔ تو میزان کس لیے بنایا ہے؟ کہ اسموں اور فعلوں کو اوپر لا کر رکھیں تو یہ پتہ چلے کہ حرف۔ تو چونکہ جن کو ہم نے پرکھنا ہے وہ کتنے ہیں؟ کون سے؟ اس لیے ہمیں میزان بھی چاہیے۔ کتنے؟ وہ میزان 3 کون سے ہیں؟ فا، عین، ایک لام۔ فا، لام۔ یہ میزان ہے ثلاثی کا۔ کس کا؟ جتنے ثلاثی اسم فعل ہوں گے، اسم ہوں یا فعل، ان کو آپ نے فا، عین، لام پر تولنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیویں تولنا ہے وہ تو بعد کی گل دسدا ہے، تولاں گے پھر لفظ تو پکائیے نا جی۔ جتنے بھی ثلاثی اسم ہوں گے یا ان کا میزان کون ہے؟ ایک لام، جس کو جمع کیا تو کیا بن گئے؟ فعل بن گئے۔ دوسرا میزان ہے ربائی کا۔ کس کا؟ وہ میزان ہے فا، عین اور 2 لام۔ فا، عین اور 2 لام۔ کیا ہے؟ 2 لام، جس کو جمع کرے تو بن جائے گا فالل۔ کیا بن جائے گا؟ فالل۔ وہ پھر جنہیں مروڑاں گے پہ بنے گا، وہ جہاں پاس مرضی لے جو وہ مڑتا جاتا ہے جی، وہ جڑا نا جی پارا ہے پارا۔ تو جتنے ربائی کلمے ہیں، خواہ وہ ربائی کیا ہو، اس کا ہم نے وزن کرنا ہے فا، عین، 2 لاموں والے میزان پر۔ کس پر؟ جس کو جمع کس طرح کیا ہے؟ فالل۔ تیسرا جو ہم نے جس کا وزن کرنا ہے وہ ہے خماسی۔ کیا ہے؟ تو خماسی کو تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے عربیوں نے جو میزان بنایا ہے وہ ہے فا، عین اور 3 لام۔ فا، عین، کیونکہ 5 حرف پورے کرنے ہیں۔ فا، عین، 3 لام۔ تو جو خماسی چونکہ اسم ہی ہوتا ہے، فعل تو ہوتا نہیں ہے، تو جتنے بھی خماسی اسم ہیں ان کو پرکھنا کہ حرف اصلی کون سے ہیں اور غیر اصلی کون سے ہیں۔
تو کس پر وزن کریں گے؟ اس کو جمع کریں گے تو بنتا ہے فا لے فا لا لے لن، فا لا لل، فا لا لل یا فا لا لے لن، جس طرح بھی آپ کے آخر میں وقف کریں تنوین دے ٹھیک ہے. فا لا لے لن کیا بنے گا؟ فا لن فا لا لن فا لا لے لن، فا لن فا لا لن فا لا لے لن. گل سمجھی کہ نہیں؟ اے ساڈے کول 3 ترکڑیاں بن گئیاں. کی بن گئیاں؟ لے ہن ذوالفقار نو آخنا بھی بازاروں سودا تولن دی لوڑ کونے، اساں ترکڑیاں اپنی بنا لئی نے 3 جی. سمجھا گئے جی. ایک کیا ہے؟ فالن، دوسری فعلن، تیسری فعلالن. تو جتنے بھی ثلاثی کلمے ہیں، خواہ اسم ہو خواہ فعل ہو، اس کا وزن کس پر کریں گے؟ فا عین ایک لام والے میزان پر. اور جتنے بھی رباعی کلمے ہیں، خواہ اسم ہوں خواہ فعل ہوں، ان کا وزن کس پر کریں گے؟ سنتے پے ہو کہ کیا کرنا ہے بلا؟ کہ چونکہ ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، تو لہذا ہمیں ثلاثی کلموں کا علیحدہ میزان چاہیے، رباعی کلموں کا علیحدہ میزان چاہیے، خماسی کلموں کا علیحدہ میزان چاہیے. تو ثلاثی کا میزان بنایا ہے عربیوں نے فا عین ایک لام، رباعی کا میزان بنایا ہے فا عین 2 لام، خماسی کا میزان بنایا ہے فا عین 3 لام. ان کو جمع کریں تو فعلن فعلالن فعلالن. انج کر کے گل سمجھیے. پھر سمجھو، دھیان کرو بلا وے تہاڈا. اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی. فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی. ان کو جمع کریں تو 3 نام سامنے آ گئے. ثلاثی خواہ اسم ہو خواہ فعل ہو، رباعی خواہ اسم ہو خواہ فعل ہو، خماسی صرف اسم ہوتا ہے. اور حرف کی یہ قسمیں نہیں ہیں. حرف کی کون سی؟ ثلاثی، رباعی، خماسی. کوئی بھی عربی اسم لیں آپ، یا وہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے. اس کو تھلے بھی ہوندے نے، وہ پھر اگلی کتاب وچ پھر ساری سوال جواب آندے نے جی. کوئی بھی آپ فعل لیں، یا وہ ثلاثی ہوگا یا وہ رباعی ہوگا. سمجھائیے، ان سے باہر نہیں ہوگا. تو چونکہ یہ جو ثلاثی، رباعی، خماسی ہیں اسم اور فعل، ان کے اندر حرف اصلی بھی ہوتے ہیں اور حرف غیر اصلی بھی ہوتے ہیں. تو لہذا یہ امتیاز کرنے کے لیے کہ اصلی کون سے ہیں، غیر اصلی کون سے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک ایسا قانون، ایسی شے چاہیے جس پر ہم اس کو رکھیں تو وہ شے بتائے کہ یہ اصلی ہیں اور یہ غیر اصلی ہیں. تو وہ جو شے ہے اس کا نام رکھا ہے عربیوں نے میزان. کیا نام رکھا ہے؟ میزان. تو چونکہ ہم نے جن کو پرکھنا ہے وہ 3 ہیں. کون سے؟ اس لیے ہمیں میزان بھی 3 چاہیے. ہمیں ایک میزان جس پر ہم ثلاثی کا وزن کریں، ثلاثی خواہ، اور ایک میزان جس پر ہم رباعی کا، رباعی خواہ، اور ایک میزان جس پر ہم، تو خماسی تو صرف اسم ہی ہوتا ہے جی. تو لہذا ثلاثی کے لیے میزان بنایا ہے عربیوں نے فا عین ایک لام، جس کو جمع کریں تو فعلن. رباعی کے لیے میزان بنایا ہے فا عین 2 لام، جس کو جمع کریں تو فعلالن. اور خماسی کے لیے میزان بنایا ہے فا عین 3 لام، جمع کریں تو فعلالن. کوئی گل پلے پئی کہ کوئی نہیں ہے؟ کیا بلا؟
پچھلے سبق سے ہمیں جو حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی شبہ، اسم کی جمع کریں تو 3 نام سامنے آئے. کون سے؟ خماسی. مسئلہ مک گیا. ہاں اگلا مسئلہ، چونکہ عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ اسم اور فعل جو ہوتے ہیں، اسم اور فعل جو ہوتے ہیں ان میں حرف اصلی بھی ہوتے ہیں. تو لہذا یہ سمجھنے کے لیے کہ حرف اصلی کون سے ہیں، ہمیں کوئی شے چاہیے، ایک شے چاہیے جس پر ہم ان کو رکھیں تو ہمیں سمجھ لگ جائے کہ یہ حرف اس کے اور یہ غیر اصلی ہیں. تو اس شے کا نام کیا رکھا ہے؟ میزان. تو چونکہ جن کا ہم نے وزن کرنا ہے وہ کتنے ہیں؟ کون سے؟ اس لیے ہمیں میزان بھی، ایک میزان کس کے لیے، دوسرا میزان، تیسرا میزان. تو ثلاثی کے لیے میزان کون سا بنایا ہے؟ جس کو جمع کریں تو کیا بنے گا؟ اور رباعی کے لیے شابہ. اور اے شابہ سے لے بچہ ہوں ترجمہ کر. جان کے ابے بھیجا مدرسے، جان کے چل دیں. جان کے میزان کلام عرب کا فا اور عین اور لام ہے. ایتھے پتر ایک بیان ہے، او تھلے نال دوجے بھی 2 آ رہے نے تو تینوں تے سمجھا دیتے نے تاکہ تینوں پتہ لگ جائے، پھر جب اگلا مسئلہ آوے تو سمجھنا کوئی دماغ پہ سکے. جی سمجھی گل بے فا عین 1 لام، فا عین 2 لام، فا عین 3 لام. جب جمع کرے تو کس کو؟ فا عین لام کو، تو فالن بن جائے گا. آنکھو جان توں کہ میزان کلام عرب کو، عرب کا، کلام عرب کا میزان، کو میزان نہیں. کلام عرب تو مراد کی ہے اسم تے فعل، جڑے کنی قسم نے؟ اسم 3 قسم تے فعل، اوہ کلام عرب ہے. کون؟ ثلاثی، رباعی، خماسی. کون؟ ایو کلام عرب ہے. کون؟ ہاں چل بھائی. اور عین اور 1 لام ہے. ہاں لام ہے، لام ہے. باقی وہ نال سمجھنا ہے. فا یہ ثلاثی کا میزان ہے. رباعی کا میزان کیا ہے؟ فا عین اور 2 لام. خماسی کا میزان کیا ہے؟ ایشا بس. جب جمع کرے گا تو فعلن ہو جائے گا. ہو جائے گا. ترجمہ کر. جان توں کہ میزان کلام عرب کا فا اور عین اور لام ہے، جب جمع کرے گا تو فعل. آیا کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اگا ٹور حرف ہر 2 قسم اگے حرف اصلی و حرف زائدہ. بس اے جڑی گل اگے دسی ہے، حرف کی 2 قسمیں ہیں. حرف کی 2 قسمیں ہیں. جڑے حرف اسم دے وچ تے فعل دے وچ ہوندے نے. جی اے زیدن پیچھے کیندی مثال پڑھی جی؟ ان دے وچ جڑی زے تے یہ تے دال ہے، سمجھ آندی پیا؟ جعفرن دے وچ جڑی جیم تے عین تے فے تے رے وے، تے سفر جالن وچ جڑا سین فے رے جیم لام، فعل جڑا زارابا دے وچ ضاد را بے تے دہرا دا وچ دال ہا را جیم. اے جڑے اسم تے فعل دے وچ حرف نے نا، انہاں دی 2 قسماں نے. کندیاں؟ وچ جڑے حرف نے وچ. ایک حرف ہے جڑا او تیسری قسم ہے کلمے دی کہ اسم فعل حرف، ان دی گل نہیں سمجھائیے. وہ آدھے مینوں نہیں چھیڑنا اجے،
وہ جدوں نحمیر پڑھاں گے نا ناو دی کتاب ادوں وہ آنے کٹدا ہے کہ جنا میں بھی آیا میرا بھی نام لو میرے بھی کچھ کارنامے نے جی سمجھ آئیے وہ آندا ہے نحمیر تک تساں میرا نام نہیں لینا کندا وہ جڑی تیسری قسم ہے کندی بھی کلمہ تین قسم کیڑا وہ آندے انہاں دوواں نال نبڑو پہلوں کندے نال تے مینوں تساں نہیں چھیڑنا جدوں نام آوے گی تے پھر میں تہاڈے نال نبڑاں گا تسی میرے نال نبڑیا جے میں کی کرنا وا جی پھر میں تانوں رنگ دساں گا اپنے اے جڑا حرف ہن بیان ہون لگا ہے نا اے جڑا اسم تے فعل دے وچ حرف ہوندے نے نا وچ انہاں دیاں دو قسماں نے کیڑے حرف کلندر شاہ وچ جڑے حرف نے پچھے مثال نہیں پڑھی انہاں وچ جڑے حرف نے جی سمجھائیے یہ جو کلمے کی تیسری قسم ہے نا اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے بالکل سمجھ آئیے تو سن حرف دو قسم پر ہے حرف یا کیا کلندر شاہ دو قسم ہر ایک قسم کا نام ہے حرف اصلی ایک قسم کا نام ہے حرف زائدہ جنوں پہلے ہن سمجھان لگے غیر اصلی کہندے رہے ہیں جی کی کہندے رہے ہیں غیر اصلی کہندے رہے ہیں جی حرف کی دو قسمیں ہیں کون سا حرف جو اسم اور فعل یہ جو ثلاثی رباعی خماسی اسم فعل ہے انہاں وچ جڑے حرف نے یہ کیا ہے کون سا حرف چونکہ لفظ نویں نویں آ رہے ہیں پہلی باری ذرا کان کھول کے مولوی ظفر سننا ہے تا دماغ زبان تے چڑھنے نے سمجھ آئیے حرف اصلی حرف زائدہ آکھا بلا کلا تو اچھی ذرا ہاں اے جڑے اکھاں چمکانا والے تم لوگ مندا تو کدے سب عاشرہ دا کاری ہوویں ہیں تے پڑھ کے پا پنڈیاں دیویں ہیں تو اچھا بھائی حرف اور گل سمجھیا تو حرف کی مولوی نعمان کون سا حرف اندر ہے جن سے اسم فعل بنے ہیں جی جو تیسری قسم ہے نا کس کی کلمے کی وہ اس کا یہاں بیان نہیں ہے وہ آگے نحو میں اس کا بیان آئے گا یہاں اس کا کوئی بیان نہیں گل سمجھی کہ نہیں ایشا بس صرف کے اندر علم صرف کے اندر پورے علم صرف کے اندر کلمے کی جو تیسری قسم ہے کون اس کا کوئی بیان نہیں ہے کس کے اندر صرف فعل اور اسم کا بیان ہوتا ہے کس کا ناو کے اندر تینوں کا بیان ہوتا ہے کس کا اسم کا فعل کا اور حرف کا تینوں کا بیان ہوتا ہے صرف کے اندر کلمے کی صرف دو قسموں کا بیان ہے کس کا ایشا بس ہے تو حرف کتنی قسم ہے کون سا حرف اصلی اور حرف زائدہ پتر اے بالکل انج پکونا ہے جویں ابا پکیا ہے کون ابا جویں پکیا ہے نا انج پکونا ہے جی بولنا نہیں جی آخر میں کیا کہ حرف دو قسم پر ہے حرف اصلی اور حرف زائدہ پھر آخر ایک باری حرف دو قسم پر ہے حرف اصلی اور حرف زائدہ ہن مانا کر اور حرف دو قسم پر ہے حرف اصلی اور حرف زائدہ جی اور حرف دو قسم پر ہے حرف اصلی اور حرف زائدہ جی حرف دو قسم پر ہے حرف اصلی اور حرف زائدہ حرف اصلی آن کے در مقابلہ فا و عین و لام و بر چون ضربا بر وزن فعالا بس بر وزن فعالا بر وزن فعالا بس اب دونوں قسموں کی تعریفیں دونوں قسموں کی تے اوکھا مسئلہ دونوں قسموں کی تے دھیان کرو بچہ جی حرف اصلی لو یہ کن کے حرف بنا رہے ہیں ثلاثی اور رباعی اور خماسی ثلاثی فعل بھی اور رباعی اور خماسی صرف یہ انہوں نمی گوانیاں نہیں توڑ دینا پچھے رہنا وہ جڑے تین جڑے پڑھائے نا ہاتھ قابو کر کے انہوں نے سامنے رکھنا ہے جی حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے جو میزان
میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آتا ہے. حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے جو میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آتا ہے. استاد جی پیچھے بول گئے. اچھا جی پیچھے آنے ہیں جی. پتر میزان ہم نے 3 بنائے ہیں. میزان فا عین اور ایک لام، یہ کس کا میزان ہے؟ اور فا عین اور 2 لام، یہ کس کا میزان ہے؟ فا عین اور 3 لام، یہ کس کا میزان ہے؟ ایشا بس. تو حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے جو میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آتا ہے. ہاں جی وہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مرسا ہوتا ہے. حد ہو گئی ہے. آج شرازی نے پتہ لگا ہے جڑا وہ آخی تو کوڑ کی چڑھتی ہے. ہاں بھائی شابہ بھائی. حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے جو میزان کے مقابلے میں آتا ہے. میزان کے حرفوں کے مقابلے میں، جو میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آتا ہے. کیونکہ میزان کے حرف کتنے ہیں؟ نہ 3 میزان نے وکھرے وکھرے. ثلاثی کے میزان کے کتنے حرف ہیں؟ تو رباعی کے میزان کے، تو خماسی کے میزان کے. ثلاثی کے میزان کے کون سے حرف ہیں؟ 3. تو رباعی کے میزان کے، تو خماسی کے میزان کے. اے شابہ سے. تو حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے جو میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آئے. یہ مقابلے دا کی مطلب ہے؟ انہیں کوٹی پونے انہاں نال جی سمجھے نا. یہ دونوں نوں کچھے پوا کے تے لڑائی کرا دینی ہے جی. ہاں بھی شابہ. ہاں پھر آخر ایک باری. اے شابہ سے. اندہ مانا کر پتر بچیا کدے گیوں. حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے جو کہ فا اور عین اور لام کے مقابلے میں ہو. یہ اجی ایک میزان بیان ہو رہا ہے، دوجے نال دوویں جوڑی ہونے نے. حرف اصلی وہ ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے جو کہ فا اور عین اور لام کے مقابلے میں ہو. حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے جو کہ فا اور عین اور لام کے مقابلے میں ہو. اتنے اینی گل لکھی جی گل عرض کی تھی وہ پکانی ہے. تعریف وہی پکانی کہ حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے جو میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آئے. تو میزان چونکہ 3 ہے، فا عین 1 لام، فا عین 2 لام، فا عین 3 لام. اب آگے مثال دیکھو، دھیان کرو. ہیلو آپ پھر اوکھی گل آئے پتر کیڑی بلا دھیان کرو. آپ نے جس اسم اور جس فعل کو دیکھنا ہے کہ اس کے حرف اصلی کون سے ہیں اور غیر اصلی کون سے ہیں. آپ نے جس اسم اور فعل کو وہ اسم اور فعل آپ میدان میں لے آئیں. بات سمجھیے. اگر وہ ثلاثی ہے تو اس کا میزان کیا ہے؟ اگر وہ رباعی ہے تو، اگر وہ خماسی ہے تو جس قسم کا اسم اور فعل آپ کے پاس ہے ثلاثی، رباعی، خماسی، آپ اس قسم کا میزان اس کے مقابلے میں لائیں. وہ جو اسم فعل ہے آپ کے پاس اس میں جہاں جہاں زبر ہے، جزم ہے، پیش ہے، شد ہے، وہ فا عین 1 لام، فا عین 2 لام، فا عین 3 لاموں کو دیں. سمجھائی جا. جیڑے کپڑے پا کے وہ گھروں آیا ہے نا، کون وہ جے کپڑے نو بھی سوا کے دیو. کنوں؟ فا عین 1 لام تے فا عین تے فا عین. جس لئے کپڑے پوانے نے نا اے تو میرے بال ویکھو ہے انج جفی پوانی ہے. سمجھ آئیے. اے جنوں اسا لیاندا ہے نا، جنوں لیاندا ہے وہ کون؟ ثلاثی.
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਜ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੀਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਨ ਬੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਜ਼ਾਨ ਮੌਜ਼ੂਨ ਬੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ, ਮੀਜ਼ਾਨ ਮੌਜ਼ੂਨ ਬੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ। ਇਹ 4-5 ਵਜੇ ਆਣੇ, ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਣੇ, ਫਿਰ ਆਣੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆਵੇ ਦੀ। اے دیکھو آپ نے اسم ثلاثی یا فعل ثلاثی کو دیکھنا ہے کہ اس میں حرف اصلی کون سا ہے، غیر اصلی زیادہ کون سا ہے، تو آپ اس کو لائیں۔ فا عین ایک لام اس کا میزان ہے نا، کس کا؟ ثلاثی کا۔ اس فا عین ایک لام کو اسی طرح بنائیں۔ اسی طرح کا مطلب ہے کہ اوتھے جتھے زبر ہے ایتھے زبر دیو، اوتھے جتھے زیر ہے ایتھے زیر دیو، اوتھے جتھے پیش ہے ایتھے پیش دیو، اوویں دا بنا کے شدہ مدہ دے کے تے ہے ویندے پہ دو قوالی شاہ کے ہو اینج آپ پہ جوڑو۔ کی کرو؟ جس لئے جوڑنا ہے نا، تے جے تا اسم تے فعل دے حرف صرف 3 ہوئے تے 3 تیناں نال جڑ جان گے کہ کوئی نہیں، تے جے وچ تیناں تو کوئی چوکھا ہویا تے 3 تا تیناں نال جڑن گے تے چوتھا جیڑا باہر نکل گیا پتہ لگا اے سجن ساڈا نہیں، اے کی ہے؟ اے زیادہ ہے جی، سمجھ آندی پئی ہے جی؟ اے شاباش ہے، انج کر کے اینو اسا کی کرنا ہے؟ وزن کرنا ہے۔ اے سارا بالکل ہے دماغ شیشہ ہو جائے گا، پر ہولی ہولی کوشش کر کر کے چلے چلتے ہیں، پھر مڈو شڈو اے چون زارا پر دھیان کر۔ آپ نے جن کا وزن کرنا ہے نا وہ 3 ہے، کون؟ ثلاثی، رباعی۔ تو جب وزن کریں تو ان کا نام ہوتا ہے موزون۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میزان بنائے ہیں ان کے 3 نام ہیں، کیا؟ موزون، بے تے وزن۔ عام طور جب سوال کرنا ہے وہ تو وزن ہی پوچھنا ہے، کس کا وزن بتائیں، اس کا ادھر ذہن چ ہونا چاہیے جی۔ میزان، موزون، بے تے وزن، یہ 3 نام نے کنہ دے؟ فا عین 1 لام، فا عین 2 لام، فا عین 3 لام، انہاں دے 3 نام نے کی؟ وزن۔ او جڑے اتے لیا کے تولنے نے انہاں صرف ایک نام ہے، کی؟ موزون۔ سمجھائیے؟ اب آپ نے یہ جو وزن کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ بیٹا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا ثلاثی، آپ کے پاس جو اسم فعل ہے وہ ثلاثی ہے، کیا ہے؟ ثلاثی ہے۔ تو آپ نے جب اس کا وزن کرنا ہے تو اب آپ ثلاثی والا میزان مقابلے میں لائیں۔ کون سا؟ وہ کیا ہے؟ لا کر جتنی زبریں زیریں شدیں مدیں اس پر ہیں، کس پر؟ موزون پر، اتنی اس میزان بے کو دیں، دے کر بالکل اس طرح مقابلے میں کریں۔ تو جو موزون کا حرف فا عین لام کے آمنے سامنے آ جائے گا یہ اصلی ہو جائے گا، یہ، اور جو سامنے میں نہیں آئے گا وہ زیادہ ہو جائے گا۔ سمجھیے؟ اب اس قانون کے مطابق کتاب میں دیکھیں، ہم نے جس کا وزن کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس فعل ثلاثی ضاربہ۔ کیا ہے؟ اس کا میزان کیا ہے؟ فا عین 1 لام، فا عین۔ اب ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے حرف سارے اصلی ہیں یا وچ کو زیادہ بھی ہے، تو فا عین 1 لام کو پہلے اے ہو جائے کپڑے پوانے نے، کہ ہو جائے 3 زبراں دینیاں نے انہوں، 3، جس لئے 3 زبراں دیاں گے تو کی بنے گا؟ اب زارا با کو جب فا اعلیٰ کے آمنے سامنے کریں گے تو دواد سامنے ہو گئی فا کے، را سامنے ہو گئی عین کے، با سامنے ہو گئی لام کے، تے ادھروں چودھریاں دی کوڑی مک گئی۔ کیڑے پاسے ہو؟ زارا با والے پاسے ہو۔ تے پتہ لگ گیا بے زارا با دے وچ زیادہ حرف سارے اصلی، سارے اے مطلب ہے کہ زارا با بر وزن فاعلا، زارا با بر وزن فاعلا۔ اے گل ہن سنا مرسے کھانے نہیں کہ نہیں؟ ہاں دس ہاں بھی شاباش، جو کچھ آندا ہے آکھ دے جی۔ کی آکھے بلا؟
تعریف کر. حرف اصلی حرف اصلی وہ حرف ہوتا ہے جو کہ میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آتا ہے. مثال دی ہے جیسے زارابا بر وزن فعالا. جیسے مطلب کیا ہے کہ بیٹا جی جن کا ہم نے وزن کرنا ہے وہ 3 قسم کے ہیں. کون سے؟ ثلاثی جو اسم فعل ہیں ان کا میزان ہم نے بنایا ہے فا عین ایک لام. کہ نہیں بنایا؟ اور جو رباعی اسم فعل ہیں ان کا میزان بنایا ہم نے. اور جو خماسی اسم ہے ان کا میزان بنایا ہے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے وزن کرنے کا کہ جس کا وزن کرنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو فا عین ایک لام 2 لام 3 لام ان کے کیا نام ہیں؟ میزان وزن موزون بے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو موزون ہے اس پر جس قسم کی زبریں زیریں شدیں مدیں ہیں اسی قسم کی ان کو دیں. کن کو؟ فا عین ایک لام فا عین 2 لام فا عین 3 لام کو دے کر ہے اس طرح آمنے سامنے کریں. کپڑے سے ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں دیکھ لوں جی. آمنے سامنے کریں. جو حرف فا عین لام فا عین 2 لام فا عین 3 لام کے مقابلے میں آئے گا وہ تو اصلی ہوگا. تو جو نہیں آئے گا وہ زیادہ ہوگا. اب مثلا ہم وزن کرنا چاہتے ہیں کس کا؟ زارابا کا. تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ فے عین لام کو 3 تو وہ کیا بن جائے گا؟ اب فعلا دیکھ بے تو کدے لکڑ دا بنائے فعلا ادھروں لکڑ دا بنائے زارابا تے ہے انج کر کے سامنے رکھیں تو بالکل آمنے سامنے ہو گئے. دواد کے سامنے کون آ گیا؟ اور را کے سامنے اور با کے سامنے شاباش ہے. تو کیا بن گیا؟ زارابا زارابا فعلا. اچھا جی وہ جو آپ نے اسم کی 2 مثالیں پڑھی تھیں او پہلے کیڑیاں؟ راجولن. ہم اس کا وزن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ فا عین لام کو اسی طرح کی زبریں پیشے دیں گے. راجولن فاعولن راجولن. اپنے راجولن بر وزنے راجولن بر وزنے. دوسرا اسم تھا فاراسن فاراسن. اب اس کا ہم نے وزن کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ فاراسن بر وزنے فاعالن. ایک اور بھی اسم آیا تھا زیدن. اس کا جب ہم وزن کریں گے چونکہ درمیان میں جزم ہے وہاں عین کو جزم دیں گے. زیدن بر وزنے فعلن. زارابا بر وزنے فعالا. راجولن بر وزنے فاعولن. فاراسن بر وزنے فاعالن. سمجھیے زیدن بر وزنے حمدن حمدن بر وزنے فالن. ناتن تے اچھا جی واہ بھائی واہ. بکرن بر وزنے فیلن. سمجھیے گل اے شاباش سے. یومن بہت ساکن ہے نا کسی درمیان جزم دینی ہے نا. بر وزنے اے شاباش سے. دینن فیلن. عبدن نائی بھی آخو نا بر وزنے فالن. لئیے آلیا گورا مارنا اے شاباش. چلو ہوں مانا کر کتوں حرف من کر لی. جیسے زارابا بر وزنے فعالا. جیسے ضربا بر وزن فعالا. جیسے
بد جی ایتھے ہن گل کرنی ہے اساں اج نا بغد دوسری قسم ہے حرف کی حرف زائدہ دوسری قسم ہے اس کی تعریف حرف زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہ آئے جس لئے جب بھی پوائیے تو یا مڈوں انج نکل جائے یا پچھوں انج نکل جائے سمجھ آئیے یا وچوں تلک جائے سامنے نہ آوے جی شرم دا ماریا جی میں تو سامنے نہیں ہوتا چھٹی کر کے جی سمجھ آؤں پہ یہ اے مطلب ہے جی حرف زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہ آئے ہاں جی آکو حرف زائدہ وہ حرف اگلا حرف کی دوسری قسم ہے اور حرف کی دوسری قسم ہے حرف زائدہ جی اور حرف زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو کہ میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہ آئے شابہ ہاں جی حرف زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو کہ میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہ آئے ایک باری پھر آکو اور دوسری قسم اور حرف کی دوسری قسم ہے حرف زائدہ اور حرف زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو کہ میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہ آئے شابہ حرف کی دوسری قسم ہے حرف زائدہ اور حرف وہ حرف ہوتا ہے حرف زائدہ میزان آخنا حرف زائدہ پوری تعریف کر تسلی رہا زائدہ وہ وہ حرف ہوتا ہے جو کہ میزان کے مقابلے میں میزان کے حرفوں کے مقابلے حرفوں کے مقابلے میں نہ آئے اور تم آکا مولوی ہوتے ہیں نا کہ بھی پائیں ہاں وہ حرف ہوتا ہے نہ آئے جو کہ میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہ آئے اب اس کی مثال کو پڑھ چوں گراما بر وزن افعالا ایشا بس اچھا جی مثال اس کی ہے ہمارے پاس ایک فعل ہے ثلاثی ایک فعل ہے پریشانی ہوں تھوڑے بس یہ بننی بھی استاد جی اندے چار حرف نے یہ ربائی ہے ثلاثی نہیں چونکہ اجے پوری گل اگائے تو پھر راز کھلنے اصل مصدر ہوندی ہے جیڑی ویکھی دی ہے بھی یہ مصدر ثلاثی ہے یا ربائی ہے تے پھر اگوں جنہ ٹبر جمدا ہے وہ سارا ہی ثلاثی تے ربائی ہوندا جاندا ہے جی اجے صرف گل مننی ہے یہ ہمارے پاس ایک فعل ہے ثلاثی وہ ہے اکرامہ کون ہے اکرامہ ہوں جی کل تنوں تعریف پڑھائے کہ فعل ربائی وہ ہوتا ہے جس میں چار حرف ہوتے ہیں تے تسی گنو گے تے چار نے تو کہو گے کل تساں تعریف پڑھی چار تے ہونے استاد پہ نے ثلاثی ہے اجے صرف نہ من جانی بھی کچھ گلاں استاداں دی من چاہیے نے جی سمجھے پوریاں نہ بھی سمجھ آن تے اگا اوندی بھی ہر شے بالکل کھل جائے گی اچھا جی ہمارے پاس ایک کون ہے فعل ہے ثلاثی وہ ہے اکرامہ کیا ہے تو چونکہ ثلاثی کا جو میزان ہے وہ کون ہے ایک لام اب ہم اس کا وزن کرتے ہیں فا این ایک لام پر تو چونکہ اس کے کتنے حرف ہیں اس کے خام خواہ جب مقابلے میں لائیں گے تو پورے نہیں ہوں گے بلکہ ایک بڑھ جائے گا نہ ادھر موزون کا ایک تو جو بڑھ جائے گا ہم سمجھ لیں گے بجڑیا تو زیادہ ہے تو زیادہ ہے تو اس کے اندر جو الف ہے نا الف حمزہ یہ زیادہ ہے یہ تو جب زیادہ ہے تو اس کا وزن کس طرح کرنا ہے سنو ہیں جو گلاں ساریاں اوکھیاں نے ایک ایک بار دماغ وچ گزرن جو حرف زیادہ ہو نا موزون کا کس کا میزان کے اندر وہی حرف وہاں لے جاتے ہیں موزون کا جو حرف کیونکہ اندر اپنے کول تو اور شے ہی کونی کندے کول اندر کول کیڑی شے ہے فائن تے فائن فائن جے کو زیادہ ہے تو وہ آندا پائیے لیاؤ میرے کو نہیں ہے گا مینوں دیو میرے نال لاؤ میں بس اتنا ہی ہاں میرے کو لگا پیچھے اور کوئی شے نہیں ہے کہ میں کو گھر تھوڑی رکھے نے جی سمجھ آئیے تو پھر موزون والا جڑا ہے وہ ادھر بھی لیا بھی ہے جی تو چونکہ اس میں حمزہ جو ہے نا وہ زیادہ ہے اب جب وزن کریں گے نا اس کا
تو کاف را میم کو فا عین لام کے مقابلے میں لائیں گے اور الف کو وہاں بھی شروع میں لگا دیں گے. تو یہ ہے اکراما. تو وہاں بھی الف شروع میں لگا کر باقی آگے بنائیں تو کیا بنے گا؟ افعالا. اب جب ہم نے اکراما کا آمنا سامنا کیا کس کے ساتھ؟ نہ فا عین ایک لام کے ساتھ. تو یہ جو حمزہ ہے نا یہ نہ فا کے مقابلے میں آیا ہے نہ عین کے مقابلے میں آیا ہے نہ. تو پتہ چل گیا کہ کاف را میم تو اس کے اصلی ہے اور حمزہ اس کا زیادہ ہے. ایک گل پتہ چل گئی سمجھائیے جی. پوری اجے نہیں پتہ چلی اینی کو تو پتہ چلی کہ استاد اینج آکھیا ہے. سمجھائی کہ نہیں؟ تو اکراما کا جب ہم نے وزن کیا تو کاف فا کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، میم لام کے مقابلے میں، حمزہ باہر نکل گیا. تو پھر وزن کس طرح بنے گا؟ اکراما اکراما بر وزن افعالا. تو کیا پتہ چلا؟ حمزہ زائد ہے اور کاف را میم اصلی ہیں. اے شاباش کو پلے پئیے مانا کرو جی. اور حرف زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو کہ ان حروف کیڑے حروف کے مقابلے میں نہ ہو. مانا کر اس طرح. اور حرف زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو کہ ان حروف کے مقابلے میں نہ ہو. ان حروف سے کیا مراد ہے مولوی ظفر؟ ان حروف فا عین ایک لام، فا عین دو لام، فا عین تین لام. ان حروف سے کیا مراد ہے؟ کھل کے بول. ڈرتے ہیں تیرے سجے کھبے نکے بچے میرے داڑھی جی کونی ہے تیری گٹھ داڑھی تک ڈرن دے لوگوں کو جی. کمال کی گل ہے جی. اے شاباش ہے منع کر. اور حرف زائدہ وہ حرف ہوتا ہے جو کہ ان حروف کے ان حروف ہاں پر پیش پڑنی ہے. حروف حروف جو کہ ان حروف کے مقابلے میں نہ ہو. جیسے اکراما بر وزن افعالا. جیسے اکرما بر وزن افعالا. آپ نا تم یہ جیسے اکراما بر وزن افعالا. ان کا تو ناراض نہ ہو تو لطیفہ تن سناوا میں جس بندے طارق صاحب فارسی نہیں پڑھی انہوں ایک کتاب پڑھانی چکے والی گل ہے نا جی. اس غریب نو سمجھا فارسی نہیں آتی تو کتاب بھی کی سمجھ آنی. ہوں فارسی تینوں آتی ہے ترجمے دی کوئی پریشانی نہیں تے مسئلے سمجھنے دی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ آ جان گے. تے جے فارسی نہ پڑھی ہوئے تے درس نظامی وچ 13 کتاباں تے فارسی وچ نے جی جنہ دی جگہ تے اردو کتاباں لکھیاں نے جان چھڑانے واسطے بھی وہ چونکہ آندیاں ہی نہیں پڑھیاں ہی نہیں. جس بندے آپ نے فارسی پڑھی وہ صرف بھائی پڑھا سکتا ہے. اگر صرف دیاں 5-7 کتاباں جی فارسی دی ساریاں صرف دی وہ ساریاں بند کر دیتی ہیں. ایک کوئی بس جی تحصیل صرف آ گئی اردو وچ پڑھائی جاؤ تے موجاں کیتی جاؤ جی. ظاہر ہے اردو جو لکھی ہے اردو پڑھی جانی ہے. بس ٹھیک ہے کہ بیٹا اسکول والا صاحب ہے بیٹا کہ اس کو یاد کرنا ہے خوب محنت کر کے جی. سمجھ آتی پئی ہے؟ کوئی نہیں. اے تہاڈا سبق ہے اج دا. ہن اینوں نہ کوئی ٹل دے کے نہ ذہن تے تینوں پکانے دی کوشش فرمانی ہے کہ پچھلے سبق سے ہمیں چیز جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ثلاثی، ایک ہوتا ہے رباعی، ایک ہوتا ہے خماسی. ثلاثی اسم بھی ہے فعل بھی ہے، رباعی اسم بھی ہے فعل بھی ہے، خماسی صرف اسم ہے. تو کلام عرب کی یہ خصوصیت ہے کہ اسم اور فعل میں حرف اصلی بھی ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں. تو حرف اصلی اور زیادہ کا امتیاز کرنے کے لیے ہمیں کوئی شے چاہیے جس پر ہم ان کو رکھیں تو پتہ چلے کہ حرف اصلی کون سا ہے اور زیادہ کون سا ہے. تو وہ جو شے ہے نا اس کا نام ہے میزان. تو چونکہ جن کو ہم نے تولنا ہے وہ 3 ہے. کون؟ ثلاثی، رباعی، خماسی. اس لیے ہمیں میزان بھی 3 چاہیے. تو وہ میزان 3 بنائے ہیں. ثلاثی کا میزان بنایا ہے فا عین 1 لام، فا عین 2 لام، فا عین 3 لام، فالن فالن
یہ صرف سمجھانے واسطے، ورنہ جویں دا موضوع ہونا ہے اوویں دے کپڑے نو پوانے نے جی. انہیں ہمیشہ فعال ہونا نہیں رہنا، انہیں فعالہ بننا ہے، انہیں فاعولہ بننا ہے، انہیں فاعلہ بننا ہے. جویں دا موضوع اوویں دے کپڑے اندے، جویں دے کپڑے مراج دے اوویں دے سنبھالے دے. سنبھالا جاننا کی ہوندا ہے کہ کوئی نہیں جی، اے مطلب ہے جی. تو 3 میزان بنائے ہیں، لہذا ثلاثی کا میزان ہے فا عین 1 لام، رباعی کا میزان ہے فا عین 2 لام، خماسی کا میزان ہے فا عین 3 لام. تو وزن کرنے کا طریقہ بیٹا جی یہ ہے کہ جتنے ثلاثی اسم فعل ہیں ان کا آپ نے وزن کرنا ہے فا عین 1 لام پر، جتنے رباعی اسم فعل ہیں ان کا وزن کرنا ہے فا عین 2 لام پر، اور جتنے خماسی اسم ہیں ان کا آپ نے وزن کرنا ہے کس پر؟ 3 لام پر. تو وزن کرنے کا طریقہ بیٹا جی یہ ہے کہ آپ کے جس کا وزن کرنا ہے نا ثلاثی رباعی خماسی کا، اس کا نام ہے موزون. کیا نام ہے؟ تو یہ جو 3 ہے فا عین 1 لام 2 لام 3 لام، ان کے 3 نام ہیں کیا؟ میزان، موزون، بیت وزن. تو پھر جس قسم کا موزون ہے زبر زیر پیش شد مد، اسی قسم کی زبر زیر شد مار ان کو دینی ہے، دے کر آمنے سامنے کرنا ہے. جو حرف سامنے آئیں گے وہ اور گل سمجھیے. تو بچ مثالاں 2 پڑھیاں نے جی. ایک آخری گل ادھر دیکھو، موزون کا جو حرف فے کے مقابلے میں آئے گا، موزون کا موزون کے اس حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں. موزون کا مثلا زارا با کی دعاد چونکہ فا کے مقابلے میں آئی ہے تو دعاد کو کیا کہیں گے؟ فا کلمہ. کیا کہیں گے؟ ہے دعاد نا اندہ فا کلمہ ہے کیونکہ فا دے مقابلے چاہیے. تو موزون کا جو حرف عین کے مقابلے میں آئے گا، موزون کے اس حرف کو، جس طرح زارا با کی را چونکہ فا آلہ کی عین کے، تو را کا کیا نام ہے؟ کلمہ. اور موزون کا جو حرف لام کے، اگر ثلاثی ہے تو 1 لام ہے، رباعی ہے تو 2 لام ہے، خماسی ہے تو 3 لام ہے. تو موزون کا جو حرف لام کے، اس کو لام کلمہ کہیں گے. جس طرح زارا با کی با کس کے مقابلے میں، تو اس کی با کو کیا کہیں گے؟ پھر سمجھو، موزون کا جو حرف میزان کے جس حرف کے مقابلے میں آئے گا اس کا وہی نام ہوگا. موزون کا جو حرف فا کے مقابلے میں آئے گا اس کا نام ہوگا فا کلمہ. کیا ہوگا؟ اور موزون کا جو حرف عین کے مقابلے میں آئے گا اس کا نام ہوگا عین کلمہ. اور موزون کا جو حرف مثلا زارا با بر وزن فا آلہ، زارا با کا فا کلمہ کون ہے؟ عین کلمہ کون ہے؟ اور اگلی آپ نے مثال پڑھی اکرامہ بر وزن، اب حمزہ تو ہو گیا زیادہ، یہ تو نکل گیا. اب اکرامہ کا کاف کس کے مقابلے میں؟ تو لہذا اکرامہ کا کاف کیا بنا؟ اور را کس کے مقابلے میں؟ تو را کیا بنی؟ اور میم کس کے مقابلے میں؟ تو کیا بنی؟ مولی توقیر سمجھنا پیا. موزون کا جو حرف میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آئے اس کا وہی نام ہوتا ہے. جو فا کے مقابلے میں آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ جو عین کے مقابلے میں آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ جو لام کلمہ. سمجھی گل کہ نہیں؟ اے آخری گل جے کہ جو فا کے مقابلے میں آئے گا اس کو فا کلمہ کہیں گے. کس کا حرف؟ موزون کا. جو عین کے مقابلے میں آئے گا اس کو عین کلمہ کہیں گے. جو لام کے مقابلے میں آئے گا اس کو لام کلمہ کہیں گے. تو آج آپ نے سبق پڑھا ہے
کہ میزان 3 ہیں، میزان اور حرف 2 قسم ہیں، حرف اصلی اور حرف تو جو حرف میزان کے حرفوں کے مقابلے میں آئے وہ حرف اصلی ہوتا ہے، جو حرف میزان کے حرفوں کے مقابلے میں نہ آئے وہ حرف زائدہ ہوتا ہے۔ تو وزن کرنے کا طریقہ کہ جو آپ نے وزن جس کا کرنا ہے موزون، پہلے وہ دیکھیں کہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، پہلے یہ امتیاز کرنا ہے۔ اجے پتر نہیں یہ سارا کچھ آ جائے گا، گھبراؤ نہیں، غلط جو ہولی ہولی سمجھ رہے ہیں نا میرا بچہ۔ پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جس کا وزن کرنے لگا ہوں یہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، جو ہے اس کا میزان لے لیں، پھر اس کے مقابلے میں لائیں، تو جو حرف مقابلے میں آئے گا وہ کیا ہو جائے گا، جو مقابلے میں نہیں آئے گا تو جو مقابلے میں آئے گا، پھر اس میں سے جو فا کے مقابلے میں ہے اس کو کیا کہیں گے، جو عین کے مقابلے میں اس کو کیا کہیں گے، جو لام کے مقابلے میں اس کو کیا کہیں گے، لام کلمہ۔ ایک باری ترجمہ سنا تو پھر مہربانی کر کے پکاؤ، سنا شاہ سارا ترجمہ۔ ہاں جی، جان کے میزان نے بیٹھا، میزان کلام عرب کا، میزان کلام عرب کا فا اور عین اور لام ہے، جب جمع کرے گا تو فعلا ہو جائے گا اور حرف فعال ہو جائے گا، فعال ہو جائے گا، اور حرف 2 قسم پر ہے، حرف اصلی اور حرف زائدہ۔ حرف اصلی وہ ہے جو کہ میزان کے حرفوں کے مقابلے میں کہ پیانا ہے، جو کہ اتنا لکھے ترجمہ آئندہ کرنا ہے، جو کہ فا اور عین اور لام کے مقابلے میں ہو، پھر ترجمہ کر، جو کہ فا اور عین اور لام کے مقابلے میں ہو، جیسے ضربہ بر وزن فعلا، اور حرف زائدہ وہ ہوتا ہے جو کہ ان حروف کے ان مقابلے میں حروف کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے اکرما بر وزن افعلا۔ افعلا، گل سمجھی کہ نہیں؟ ان بیٹا جو پکاؤ میرا